बैठ कर नमाज पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर में ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। पहली चीज के इसके घर में गुर्बत। नादरीन, क्या बैठ कर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठ कर नमाज पढ़ते हैं इनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीजें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन का, इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमजोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई उज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबा कराम और फुक़हा का क्या मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है और कब नाजायज हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकेंगे। आपको भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसाइल से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई चाहिए और ये जानना चाहिए कि किन सूरतों की में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालात में खड़े होकर ही पढ़ी लाजमी है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सके। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन इनके बतनी असरार और रूहानी असरार से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मिराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलत दी है, चाहे इंसान खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या इशारे से अदा करे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा है जिसे 80% लोग मुसलमान ला इल्म है? ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। सोचिए, ये एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमजोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हो जो आम आंख से नजर नहीं आती। यह वो नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आंखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, इनके लिए शरीयत की तरफ से यह सहूलत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सहूलत सिर्फ माजूरों के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज छुपा है। अगर आप इन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी। तो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खसूसी अंदाज में जाहिर होती है कि नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का खजाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने, आंखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफा है। आए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने की रूहानी पहलू को समझते हैं ताकि हम इस अमल की अजमत को पहचान सके, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं। अगर जरूरत हो या ना हो, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान की हालत, जरूरत और मजबूरी को मद्देनजर रखता है। यही वजह है कि इबादत में न सिर्फ रूहानियत बल्कि सहूलत का पहलू भी शामिल किया गया है। नमाज जैसी अजीम इबादत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में अदा करने की इजाजत दी है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर और हत्ता के इशारे से भी। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ माजूर या ज़ईफ अफराद की जरूरत समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। यह हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रियायत नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया, तो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बाज़ उलमा के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदा आजिज़ी, इनकसारी और खुशू में मजीद इजाफा करता है, क्योंकि वो खुद को अल्लाह के सामने कमजोर और मोहताज पाता है। कोई हालत है जिसमें बंदे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्द भीगती हैं और जबान ज्यादा इखलास से दुआ करती है। यही वजह है कि बाज़ सूफिया कराम और औलिया अल्लाह अपनी हालत सेहत की बावजूद भी बैठकर नमाज अदा करते ताकि खुशू और खुजू का वो दर्जा हासिल हो जिसकी तलब हकीकी इबादत गुजार को होती है। ये रिवायात अहले ईमान के लिए निहायत खुशखबरी है कि जो शख्स किसी मजबूरी या बीमारी, कमजोरी या खुशू की नियत से बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला इसके घर को 3 अजीम इनामात से नवाजता है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला हुआ फरमान है जिस पर हर मुसलमान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इसके घर में 3 चीजें नाज़िल फरमाता है। नंबर 1,
غربت کو دور کر دیتا ہے، نمبر 2 بیماری کو دور کر دیتا ہے، نمبر 3 اور اللہ اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہے مگر ان میں جو روحانیت خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے، اور ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے، اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں، اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو مخصوص الفاظ پر سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد رب تعالیٰ سے مانگنے کا بہتر وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے کہ رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں پہ ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنن اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابند ہے۔ جو نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہوا اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا
بالکل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے, جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے, اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے. اگر کوئی شخص بیماری, بڑھاپے, کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے. اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے. نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے چاہے صحت مند ہو لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا. اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور رکوع سجدے عام طریقے سے کریں. اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں. سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں. زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تجمہ پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر رو, اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے پر لیٹ کر نماز. تو بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے مگر اس وقت جب باقی معقول عذر ہو. بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے صحت مند ہو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور طاقت اور توفیق عطا فرمایا. ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.